اور چاندی کے ہار تھے، زیور تھا، وہ اس سے چھینا اور پھر اس کا سر پتھروں سے کچل دیا۔ ابھی بچی میں زندگی کے کچھ آثار رمق باقی تھی، تو وہ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے پوچھا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے آگے سے سر ہلایا کہ نہیں۔ پھر دوسرے کے بارے میں پوچھا، اس نے آگے سے سر ہلایا کہ نہیں۔ پھر جس نے قتل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر پوچھا، تو بچی نے سر ہلایا کہ ہاں۔ تو اس کو پکڑ کر لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا سر بھی کچلا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جب تک خلافت راشدہ کا نظام تھا، اسلامی نظام تھا، تو فوراً انصاف مہیا کیا جاتا تھا، تاریخوں پہ تاریخیں نہیں ہوتی تھیں، جرم ثابت ہو جاتا اسی وقت سزا دے دی جاتی۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جب اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے غلطی کی، مجھ سے قتل ہوا، تو اس کو اسی وقت جس طرح بچی کو قتل کیا تھا اسی طرح نیچے لٹا کر اس کا سر بھی پتھروں سے کچل دیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بطور دلیل کے نقل کیا کہ کوئی بندہ اشارتاً طلاق دے، تو اشارتاً طلاق دینا بھی اگر اس کے اشارے سے سمجھ آئے کہ یہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ طلاق بولیں گے تو طلاق ہوگی، لفظ طلاق نہیں بولیں گے تو طلاق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ لفظ طلاق کے علاوہ بھی دیگر زبانوں کے انسان الفاظ استعمال کرے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں کہتا ہے، کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے جا تو میری طرف سے فارغ، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور ایسے الفاظ سے طلاق بائن ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا عورت کہتی ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے چھوڑ دے، وہ آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے جا، تو یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لفظ طلاق اگر نہ بولا جائے، اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، کسی اور زبان میں ایسے الفاظ بولے جائیں جس سے عورت کو چھوڑنا مراد ہو، تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ جو طلاق بائن میں انسان رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور اگر نیت کچھ نہیں تھی تو ایک طلاق ہوگی، دوبارہ پھر نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر نیت 3 کی کرے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی، صرف ایسے کہا کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، ایک مرتبہ کہا، تو ایک طلاق بائن ہوگی۔ لیکن اگر دل میں نیت تھی کہ تجھے 3 بار چھوڑتا ہوں یا ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں، تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح مذاق میں طلاق دی جائے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، سیریس دی جائے پھر بھی ہو جاتی ہے، غصے میں دی جائے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ منہ سے نکالنے ہی نہیں ہیں، ایسے الفاظ جن سے عورت کی جدائی ہو۔ تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اشارے سے اس بچی نے اقرار کیا کہ فلاں نے قتل کیا، تو اس کے اشارے کی وجہ سے اس بندے کو قتل کیا گیا۔ احادیث میں موجود ہے کہ اس یہودی کو پکڑا تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ قتل میں نے کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر اسے قتل کیا گیا۔ تو اشارہ معتبر ہے، طلاق میں بھی معتبر ہے، دیگر معاملات میں بھی معتبر ہے کہ ایسا اشارہ جس سے دوسرے کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ فلاں بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات معتبر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اقوال امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بچی نے اشارہ کیا اور اس کو معتبر سمجھا گیا۔ تو اشارتاً بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے، جس طرح گنگا ہے اب وہ بول نہیں سکتا، تو لیکن اگر وہ ایسا اشارہ کرتا ہے جو طلاق کے لیے ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا عام بندہ اشارہ کرتا ہے کہ جا تو فارغ، ایسے اشارہ کرتا ہے، عورت کہتی ہے بھائی مجھے چھوڑ دے میں نہیں رہنا چاہتی، وہ آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے جا، اشارہ کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے یہ طلاق دے رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل جو شادی شدہ مرد عورت ہیں ان کو سمجھایا جائے، خصوصاً مردوں کو سمجھایا جائے۔ میں نے ایک مرتبہ مسئلہ بیان کیا تو وہ ایک پٹھان تھا، اس نے کہا استاد جی میرا بھائی تو روزہ نہیں کہتا ہے۔ وہ پشتو تھے، پٹھان تھے، تو وہ کہتا ہے وہ تو روزہ نہ کہتا ہے، جا تجھے میں نہیں رکھتا، تو فارغ۔
وہ یہ سمجھتا ہے کہ لفظ طلاق بولیں گے تو طلاق ہوگی، ویسے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس نے ایسا کہا تو کسی مفتی سے فتویٰ لے لو، وہ بیچاری تو کئی مرتبہ فارغ ہو چکی ہے۔ پھر ایسی بیوی کو رکھنا یہ زنا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی تو تب بیوی ہے جب نکاح میں ہے۔ جب اگر کسی نے چھوڑ دی اور پھر وہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے، حالانکہ وہ طلاق دے چکا ہے، تو پھر وہ زنا کر رہا ہے، اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی حرام کی ہے۔ دنیا میں دوسرے کو نہیں پتا، محلے والوں کو نہیں پتا یا گھر والوں کو نہیں پتا، لیکن انسان نے قبر میں تو جانا ہے۔ بہت سی جوڑیاں ایسی ہیں، ابھی یہ مہینے میں چند گھر والوں کا مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بیوی کو طلاقیں دے دی، لیکن پھر آپس میں کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، رہتے ہیں۔ محلہ چھوڑ کے شہر میں آ کر کرائے پہ رہنے لگ گئے، وہ بھائی محلے سے نکل گئے، چلو محلے والوں کی باتوں سے بچ گئے، رشتہ داروں کی باتوں سے بچ گئے، لیکن مرو گے تو اللہ کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ بیوی کو طلاق دے دی ہے، چلو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بندہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں لوگ باتیں کریں گے کہ بھائی طلاق دی اور اکٹھے رہتے ہیں، کہیں اور جا کے رہ جائیں گے، لیکن کل اللہ کی عدالت میں کیسے بچو گے؟ تو اگر غلطی ہو گئی ہے، کسی نے طلاق دے دی ہے، تو پھر بیوی کو نہ رکھا جائے، مفتی سے فتویٰ لے، اگر رکھنا جائز نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی حل نکلتا ہے تو حل نکالا جائے، نہیں نکلتا تو اور کہیں شادی کر لے، لیکن آخرت اپنی خراب نہ کرے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کو موت آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔